بات چیت آج ہم کریں گے جناب کامران بخاری صاحب کے ساتھ یوکرین رشیا کے مسئلہ پر. لیکن جب میں یوکرین رشیا کہتا ہوں تو مجھے یوں کہنا چاہیے رشیا اور ویسٹرن ورلڈ، نیٹو اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. بڑی ہی کمپلیکس سچویشن ہے. یوکرین سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر بھی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں کہ ان کیس رشیا انویڈ کرتا ہے، لیکن اس طرح کی تیاریاں نہیں جس طرح کی تیاریاں بول بچن میں ویسٹرن ورلڈ کے لیڈر سے سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہیں. یوکرین کے پریزیڈنٹ نے تو چند بار یہاں تک کہا کہ بھئی اتنا پینک نہ کریٹ کریں. جڑے ہوئے ہمارے ساتھ واشنگٹن سے کامران بخاری صاحب. ویلکم کہتے ہیں کامران بخاری صاحب کو. کامران صاحب، جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس میں رشیا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم کچھ اپنی افواج واپس بھیج رہے ہیں، اور امریکہ نے کہا کہ آپ نہیں بھیج رہے، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر انہوں نے کچھ ایسے ویڈیو ریلیز کیے جس میں کہا کہ کچھ جینوسائیڈ رشین نژاد لوگوں کا یوکرین میں ہوا. اس کو بھی یوکرین نے بھی اور ویسٹرن ورلڈ نے ریجیکٹ کر دیا. صورتحال اس وقت گراؤنڈ پہ آج کے دن کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے انفارمیشن آپریشنز چل رہے ہیں. اس وقت دونوں جانب سے ایک دوسرے کی پرسپشن شیپنگ کی جا رہی ہے. بساط جو ہے جس کے اوپر امریکہ یعنی جو بائیڈن کی انتظامیہ اور صدر پوٹن کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، دونوں طرف جو چیس بورڈ ہے وہ گرم ہے. اس میں دیکھیں بات ساری اتنی ہے کہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم جنگ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، یہاں تک کہ دھمکی کے جو سے آگے بھی بڑھا جاتا ہے، جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ فوجوں کی تعیناتی ہوتی ہے اور اسلحے کی تعیناتی ہوتی ہے، میزائلوں کی، ٹینکوں کی، بختر بند گاڑیوں کی، مختلف جگہوں کے اوپر. یہ بھی جو ہے اس بات کی علامت نہیں ہے کہ جنگ ہوگی. دیکھیں، جنگ جو ہے نا وہ بذات خود کوئی ایک اینڈ گیم نہیں ہے، یعنی کوئی گول نہیں ہے جنگ کرنا یا کسی جگہ کو جو ہے نا وہ آپ قابض ہو جانا. کیونکہ آج کل یہ بالخصوص جو ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ کے اندر اور ہمارے جو ساتھی ہیں یہ پالیسی سرکلز کے اندر، ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس چیز میں وہ ان سگنلز کو ایسا دیکھتے ہیں کہ جیسے بس جنگ ہوئی کہ ہوئی. لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا بیٹھ کے کہ بھائی اگر روس جنگ کر لیتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، تو کیا میدان اس کے لیے کھلا ہے؟ کیا اتنا آسان ہے روس کے لیے جو ہے اتنے بڑے ملک کے اوپر قبضہ کر لینا کہ جہاں پر جو ہے آدھے سے زیادہ جو ملک ہے وہ روس کے خلاف ہے؟ دیکھیں، کوئی لوگ بھول جاتے ہیں کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، اور لیکن اس کو بھی کتنی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا عراق اور افغانستان کے اندر. اور اس سے بڑے پیمانے پہ تیاری تھی، سوچا سمجھا منصوبہ تھا کم از کم عراق کے اندر کے جو ہے ملٹریلی ریجیم چینج کی جائے. ٹھیک ہے، افغانستان میں تو یہ ہوا نا کہ اچھا یار آج یہ کر لیتے ہیں، کل وہ کر لیتے ہیں، اور کرتے کراتے کو لاکھ فوج بٹھا دی گئی. لیکن عراق میں تو جو ہے بڑے پیمانے پہ جو ہے جنگ کی گئی تھی، لیکن اس کا کیا حشر ہوا، اس کے کیا نتائج نکلے، وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ مان لینا کہ اس وقت صدر پوٹن جو ہیں بس وہ اور ان کے ساتھی اس بات کو مطلب آمادہ ہو چکے ہیں، طے کر لیا ہے کہ انہوں نے بس جو ہی موقع ملے گا، جو ہی وہ سمجھیں گے کہ جو ہے وہ صحیح وقت ہے، تو وہ جو ہے وہ بٹن دبا دیں گے اور فوجیں اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گی اور جنگ شروع ہو جائے گی. دیکھیں، جنگ جو ہے وہ اگر کسی نے واقعی جنگ کرنی ہے تو اس میں پہلے ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کو لوگوں کو پہلے سے اطلاع نہ کرے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی مہینے ہونے چلے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ کرملن کی طرف سے ٹیلی گراف کیا جا رہا ہے. کیا ان کو نہیں پتا کہ آج کل کی کمرشلائز سیٹلائٹ امیجری کی جو کاروبار ہے، جس دور میں ہم رہتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ ایک گاڑی بھی موو کرتے ہیں تو سیٹلائٹ کو پتہ چل جاتی ہے. ان کو بخوبی پتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی فوجوں کو ہلا رہے ہیں. کبھی ادھر کر دیتے ہیں، آج ادھر بٹھا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بیلاروس میں ہم جا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ عمل کرتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگتا ہے یا کم از کم یہ تاثر ملتا ہے کہ جو یوکرین کا جو کیپٹل ہے کییو، اس کو سراؤنڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کبھی کچھ کبھی کچھ، یہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں.
یہ وہ جان بوجھ کے اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دوسری سائڈ سے یعنی امریکہ اور یورپ اور جو مغربی اتحاد ہے اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. جنگ جو ہے وہ ایک ٹول ہے، لیکن کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جنگ ایک ایسی چیز ہے، اور روس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ جب ہٹلر نے ورلڈ وار ٹو میں کس طریقے سے جو ہے چڑھائی کر دی تھی اور کتنا نقصان ہوا تھا. تو اور پھر افغانستان کا جو حشر ہوا تھا روسیوں کا 80 کی دہائی میں، وہ بھی ان کو اچھی طریقے سے یاد ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جنگ چاہتے ہیں، جنگ اگر کرنی پڑی تو ہو بھی سکتی ہے، لیکن جنگ ہدف نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ صدر پوٹن اتنے ارریشنل ہیں، چاہے ان کی آئیڈیالوجی کچھ بھی ہے، لیکن کیا وہ اتنے ارریشنل ہیں کہ وہ لینے کے دینے ہو جائیں، یعنی اپنے پیر پہ خود کلہاڑا مار دیں، ایسا اقدام کر لیں کہ جہاں جو حاصل کرنے چلے تھے وہ تو ملا نہیں، جو تھا وہ بھی گنوا دیں؟ ایسا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جتنی تیاریاں ہیں، جتنے بھی خبریں آتی ہیں، اس کو جو ان کا جیو پولیٹیکل ہدف ہے اور ان کی کیپبلٹیز جو ہیں، جو اس کی لمیٹیشنز ہیں، اس کے زاویے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کامران صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر پیوٹن جنگ کرنا غالباً نہیں چاہتے، اور انہوں نے بھی یہی سٹیٹمنٹس دی. ابھی کل ہی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کھیل میں نہیں ہیں کہ ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں، مگر ہم نہیں چاہتے کہ ویسٹ جو ہے، امریکہ جو ہے، نیٹو جو ہے، ہماری سرحدوں کے اوپر آن کھڑا ہو. لیکن امریکہ اور امریکہ کی وجہ سے جو نیٹو کے آفیشلز ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ اگلے 3 روز میں انویڈ کر لے گا رشیا یوکرین کو، اگلے ہفتے کر لے گا، فلاں یہ جو سیلیبریشن آ رہی ہے اس کے آس پاس کر لے گا. تو یہ بات تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہونے والا. تو پھر اس طرح کی جو کوٹ ان کوٹ، جس کو خود یوکرین کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ پینک نہ پھیلائیں، یہ پینک پھر کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے جیسے شروع میں کہا، انفارمیشن آپریشنز کی جو ہے جو لاجک ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، صدر پوٹن جو مرضی کہتے رہیں، ہمیں ان کی بات پہ قطعاً یقین نہیں کرنا چاہیے. ان کے ذہن میں کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، یہ تو خدا جانتا ہے. لیکن ہم ان کی جو کا تو جو ان کے جو ریٹرک ہے کہ جی ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم تو دفاعی طور پہ جو ہے یہ ساری تعیناتی کی ہے، ہم تو خود جو ہیں اپنا دفاع کر رہے ہیں، تو ہم تو کوئی مطلب جارحانہ کارروائی نہیں کر رہے بلکہ اپنا دفاع کر رہے ہیں. یہ ان کا بیانیہ ہے. اس بیانیے کو کے اوپر ہمیں نہ کبھی بھی اس کو جو ہے نا جو کا تو نہیں لینا، اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو غیر جانبدار انالیسس ہے، ٹھیک ہے ہم امریکی ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم مغرب کا حصہ ہیں، چاہے کینیڈا کے اندر ہیں، یو کے اندر ہیں، یورپ کے اندر ہیں، یہ ہماری ایک جو ہے وہ تہذیب ہے، اور یہ ہمارا براڈر سویلائزیشن ہے، ہم جو ہے نا ایک ہی اتحاد کا حصہ ہیں. لیکن انالیسس یہ کی مانگ یہ ہے کہ آپ تمام ایکٹرز کو، اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، آپ نے تمام ایکٹرز کے بیانات کو اور ان کی جو اقدامات کو پرابلمٹائز کرنا ہے. آپ نے اس کو انالائز کرنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، حکومت کا کام ہے، جو ہے امریکہ کی حکومت کا، بائیڈن انتظامیہ کا کام ہے امریکہ کے مفادات کی دفاع کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے بحیثیت جو تجزیہ نگار ہیں اور جو جرنلسٹ برادری، ہماری ذمہ داری کیا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے بیانات اور ان کے اقدامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کم از کم پبلک کو بہتر طریقے سے آگاہ کر سکیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو جب امریکہ یہ کہتا ہے، یا اتحادی ممالک جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، آج اسٹونیا کی جو ہے وہ کل یا آج کی بات ہے، ان کی انٹیلیجنس سروس نے کہا ہے جی کہ وہ کوئی جو ہے نا حملہ ہوگا یا کیا ہوگا، یا انہوں نے جو ہے وہ فلاں جو ہے جگہ پہ اب حرکت میں آ گئی ہیں ان کی فوجیں. تو یہ جو بدستور ہمیں انٹیلیجنس لیکس مل رہی ہیں، یہ کیوں مل رہی ہیں؟ یہ اس لیے مل رہی ہیں کہ دیکھیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا. نہ صدر بائیڈن کو پتا ہے کہ پوٹن کیا کرے گا، نہ پوٹن کو خود پتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، نہ صدر بائیڈن کو خود پتا ہے کہ وہ کیا کرے گا. یہ ایک بڑا ہی ڈائنامک جو ہے نا سچویشن ہے. جب آپ برنکسمن شپ میں آ جاتے ہیں، اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ حالات اپنے جو جسے کہتے ہیں نا بے قابو ہو جاتے ہیں. آپ کے پورے گرفت میں نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے
چونکہ آپ صدر بائیڈن ہیں کیا سارے حالات آپ کے جو ہے نا قبضے میں نہیں؟ اگر ہوں تو پھر ایسا تو نہ ہونا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جب آپ یہ انفارمیشن آپریشن کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں، پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ وہ بیسکلی جو ہے اگر کل کو جنگ ہو جاتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے کہ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ ہوگی اور دیکھیں ہو گئی، ہم غلط نہیں تھے. تو وہ آپ ذہن سازی کر رہے ہیں اپنے ملک میں لوگوں کی، اپنی پبلک کی، مغربی اتحادی دنیا کی، اور مطلب پوری دنیا کے اوپر آپ نے بیسکلی آپ کی خبریں جا رہی ہیں، آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں. دوسرا آپ جو ہے جو سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدر پوٹن کو کی بلف کال کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہماری مانگیں پوری نہیں ہوئی تو ہم یہ کر دیں گے یا ہم یہ کریں گے، تو آپ کر لیں، کر کے دکھا دیں. اور آپ ان کے لیے جو ہے حالات کو مزید جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، ان دا سینس کہ اب اگر حملہ ہوتا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے حملہ ہوگا، امریکہ کے جو ہے ایلائز کہہ رہے ہیں حملہ ہوگا، اب اگر صدر پوٹن حملہ کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے برے جانے جائیں گے، ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا جسٹیفائی کرنا کہ کیوں کیا آپ نے حملہ. تو آپ اگلے کی جو آپشنز ہیں ان کو آؤٹ مینوور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. سو جب آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیا امریکہ جنگ چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، تو یہ امریکہ کے اس جو حکمت عملی ہے ان تمام بیانات کے اوپر کہ بھائی جو ہے وہ کل حملہ ہو جائے گا، کچھ دنوں میں ہو جائے گا، یہاں تک کہ کہا کہ بھائی وہ 16 تاریخ کو ہو جائے گا یا بدھ والے دن ہوگا، یہ جو بھی باتیں ہو رہی تھیں وہ اس کے پیچھے یہ حکمت عملی کار فرما دی. جہاں تک اب یوکرین کے صدر کا تعلق ہے، دیکھیں یوکرین کے صدر کے پاس بھی مختلف جو ہے گولز ہیں. ایک طرف تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ حملہ نہ ہو، تو ان کے لیے یہ فائدے کی بات ہے جو بھی امریکہ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپنے ملک میں پینک نہ کریٹ کریں. کیونکہ اگر بار بار یہی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ہماری انٹیلیجنس انالیسس برادری کے جو لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں ان باتوں سے. ان میں سے بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس جی اس دفعہ تو پوٹن نے ٹھان رکھی ہے کہ وہ کرے گا ہی کرے گا اور جو ہے نا جنگ ہونے والی ہے. تو آپ سوچیں کہ یوکرین کے اندر جو کہ بیٹل گراؤنڈ بنے گا، وہاں کی عام عوام کے دماغ اور دل کے اوپر کیا گزر رہے گا، تو اس کو بھی تو مینج کرنا ہے نا. اس لیے صدر زیلنسکی جو ہیں وہ یہ بھی بیان دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے حالات خراب ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ اس قسم کی جو وہ سویپنگ جنرلائزیشنز یا الارمسٹ قسم کی جو خطرے کی جو گھنٹیاں بج رہی ہیں اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ دو چیزوں کو بیلنس کر رہے ہیں، ایک طرف حملہ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہوگا، دوسری طرف جو ہے وہ اپنے ڈومیسٹک پاپولیشن کو اپنا ان کی جو پرسیپشن شیپنگ ہے، ان کا جو بیانیہ ہے، ان کے جو خطرات ہیں، خدشات ہیں، ان کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے بھی کیف کئی بار جانے کا موقع ملا اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیسا بھی جانے کا موقع ملا. میرے کچھ دوست ہیں وہاں سے، میں ان سے جب بات کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے جب میں پوچھتا ہوں کہ حالات کیسے ہیں گراؤنڈ پہ، تو وہ اتنے زیادہ خدشات کا اظہار نہیں کر رہے. اس طرح کی رپورٹس جو میرے دوست مجھ کو بتاتے ہیں میں میڈیا پر بھی دیکھ رہا ہوں. تو آپ کو اس طرح کی کچھ رپورٹس مل رہی ہیں کہ جو وہاں کی گراؤنڈز میں صورتحال ہے وہ اتنی تشویشناک نہیں بتائی جا رہی؟ جی اس میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور کسی وقت شاید مجھے آپ کا انٹرویو کرنا پڑے. آپ بہت ساری جگہوں پہ گئے ہیں، دنیا کو پتہ نہیں ہے، تو ہمیں آپ کا بھی انٹرویو ایک دن کرنا پڑے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کہاں کہاں گئے. لیکن آپ کے سوال کا جواب میں یوں دوں گا کہ ہمارے میگزین میں، نیو لائنز میگزین میں، ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے ہمارے ایڈیٹر ہیں مائیکل وائس، وہ جو ہے یوکرین میں کئی دن گزار کے آئے ہیں اور آن دا گراؤنڈ انہوں نے لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں، اور انہوں نے آ کے ایک لمبا سا مضمون لکھا ہے جس میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ یوکرین کے اندر جو ہے وہ جہاں تیاری ہو رہی ہے کہ بھائی اگر جنگ ہو جاتی ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے، دوسری طرف ایک اطمینان بھی عجیب قسم کا. وہ اطمینان اس لیے ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس جو ہے وہ اگر آئے گا تو قبضہ تو نہیں کر لے گا نا، مزاحمت کا سامنا ہوگا، ان کے بھی جو ہے نا نقصان ہوگا. کئی ہزار فوجی روس کے مارے جائیں گے، لوگ یہاں جہاں مریں گے وہاں وہ مریں گے. پھر اس کے علاوہ اسی علاقے کے اندر گھس جانا
فوجی کارروائی کر کے وہ آسان ہوتا ہے، لیکن وہ پھر ایسا ہی ہے جیسے آپ کے حلق میں ایک ہڈی پھنس گئی ہے، پھر نہ آپ اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں ہضم کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو تھوک سکتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتا ہے وہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ ہتھیار لے کے گھوم رہا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کب جنگ ہو جائے گی. تو ہر شہر، ہر گلی کوچہ کو پہ قبضہ کر کے آرڈر بنانے کے لیے بہت بڑی فوج کی درکار ہے. یہ کوئی 1.5 لاکھ فوج کام نہیں آئے گی. 1.5 لاکھ فوج جو ہے وہ امریکہ نے عراق میں ڈالی تھی. کیا ہوا وہاں کی آبادی کی جو 80% آبادی تھی، ان کے جو پولیٹیکل فیکشنز تھے وہ امریکہ کے ساتھ تھے، اس کے باوجود نہیں کر سکے. یہاں تو الٹی جو ہے سچویشن ہے کہ جہاں پر جو اکثریت ہے وہ روس کے خلاف ہے. کم از کم 50-60% جو کہا جاتا، تخمینے لگائے جاتے ہیں کہ بھئی وہ تو نہیں چاہتے کہ روس آئے. تو اگر وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے وہ اطمینان ہے نا. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار روسی پاگل تو نہیں ہے نا کہ اگر جو ہے آپ بیل مجھے مار والا سلسلہ ہو جائے گا کہ گھسائیں گے، لیکن پھر جو ہے وہ کیا گھسیں گے، کیوں، کیا ملے گا ان کو گھس کے. تو یہ وہ مضمون ہے جو میں آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہمارے وہ ویب سائٹ پہ جا کے newlinesmagazine.com پہ جا کے اس کو پڑھیں. بلکہ آج ہم نے ایک اور جو ہے وہ اسی ایشو کے اوپر ایک اور مضمون بھی شائع کیا ہے. تو وہاں جو آپ سن رہے ہیں طاہر صاحب کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح خوفزدہ نہیں ہیں یا وہ ایک عجیب اطمینان ان کے جو ہے نا ان کے اندر پایا جاتا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، اتنا آسان نہیں ہوگا ہم پہ قبضہ کرنا. آپ کو جو ہے شہروں پہ، گاؤں پہ، چھوٹے قصبوں پہ قبضہ کرنے کے لیے بہت بڑی فوج کی درکار ہوگی، انٹیلیجنس ایجنٹس درکار ہوں گے، پولیس درکار ہوگی. آپ کو جو ہے مطلب نفری جو ہے وہ صرف فوجی نہیں چاہیے. فوجی تو قبضہ کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پہلے تو قبضہ کہاں تک ہوگا، کتنا قبضہ کر لیں گے، کتنے لوگ جو ہے مطلب کس کاسٹ پہ. تو کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس لگایا جاتا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں وہ جو وہاں پہ جو اطمینان پایا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ بھی جانتے ہیں روسیوں کے ساتھ ان کی مطلب سینچری سے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ایک ساتھ بھی رہے ہیں، لڑے بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. وہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جی کل ہندوستان جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر دے گا. بھائی وہ کیوں کرے گا بھائی؟ وہ جو ان کے اپنے پرابلمز کم ہیں کہ جو وہ اب اس پاکستان کے پرابلمز کو انہیرٹ کر لیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ لاجک جو ہے وہ میڈیا اور انالیسس کی دنیا میں جو ہے وہ کہیں کھو جاتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں او جی بس صدر پوٹن نے تو جو ہے اب تیسری یا چوتھی جنگ عظیم کرا دیں. کامران صاحب، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ اس وقت واقعی یوں لگتا ہے کہ ان دنیا بھر کا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ پولیٹیکل لائنز کو ٹو کر رہا ہے. میں اس اینگل کو بھی ضرور چھونا چاہوں گا چونکہ آپ کی انالیسس کی دنیا پر گہری نظر ہے، انٹیلیجنس برادری کو بھی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میڈیا کو بھی، اینالسٹ کو بھی. تو کیا آپ کو یہ ریشنل جو آپ دے رہے ہیں کہ بھئی 1.5 لاکھ فوج عراق میں کچھ نہیں کر سکی امریکہ کی، تو روسیوں کی 1.5 لاکھ فوج کیا کر لے گی یوکرین میں؟ میڈیا کا جو تھوڑا سا رویہ ہے کہ وہی لائن ٹو کرنا جو جس سرکار کے ساتھ وہ ایفیلیٹ ہیں، یہ ہم پاکستان میں جب ہوتے تھے تو سنا کرتے تھے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، مگر اب امریکہ اور یورپ میں بھی یہی فضا بن چکی ہے. تو اس پہ کیا کومنٹری کریں گے؟ جی اس میں یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا اور بہت ضروری ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ میڈیا کا ایسا بیہیویئر کیوں ہے. اس میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ فطرتی طور پہ، قدرتی طور پہ تجزیہ نگار نہیں ہے. میڈیا رپورٹنگ کرتا ہے، کس نے کیا کہا، کس نے کتنے جو ہے جہاز بھیج دیے، کتنے فوجی تعینات کر دیے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں دا ہو، واٹ، ویئر اینڈ وین. یہ جرنلزم میڈیا کا کام ہے. اور اس وجہ سے اگر وہ کوئی چیز دہراتے ہیں یا بتاتے ہیں جو کہ تو یہ ان کا بزنس ماڈل ہے. میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سینسیشنلائزیشن بھی تو بہت کر رہے ہیں نا. میں اس کی جانب آ رہا ہوں. جی میں اس کی جانب آ رہا ہوں کہ اس میں ایک سینسیشنلائزیشن بھی ہوتی ہے. وہ سینسیشنلائزیشن جو ہے وہ ظاہر ہے میڈیا کے اندر، میڈیا بھی ایک کاروبار ہے نا، بزنس ہے. اس میں آپ کو خبر لگانی ہے، اس کو تھوڑا سا تڑکا لگانا ہے، مسالہ لگانا ہے. تو آپ نے جو ہے اور پھر ایک
ایک ریس لگی ہوئی نا, کیونکہ دیکھیں ٹریڈیشنل میڈیا اس وقت بہت پریشر کے انڈر ہے. یعنی آپ جو ہے وہ اخبارات کو لے لیں اور پھر جو ٹی وی چینلز بھی تھے اس کو سوشل میڈیا نے اوورٹیک کر لیا. اب جو ہے وہ ان کے پاس جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے ان کے پاس وہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت پر جو ہے خبر دیں, کیونکہ اب تو جو ہے جس کے ہاتھ میں ایک سیل فون ہے اور وہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, یوکرین میں ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں سے 2 کلومیٹر دور جو ہے وہ روسی فوجی نظر آ رہے ہیں, تو وہ تصویر کھینچے گا اور بتا دے گا. اور یہ ایک عام آدمی کر سکتا ہے نا, وہ سٹیزن جرنلزم اسی کو کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی تصویر کھینچتا کہتا ہے میں یہاں کھڑا ہوں اس وقت, یہاں یہ وقت جو ہے نا ہوا جاتا ہے اور یہ میں دیکھ رہا ہوں, خبر لگ گئی. تو وہ اس ڈائنامک نے جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے, جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, سی این این ہو گیا, نیو یارک ٹائمز ہو گیا, فائر سروسز ہیں جیسے جو ہے رائٹرز ہے, ایسوسیٹڈ پریس ہے, اے ایف پی ہے, بی بی سی ہے, تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ بڑا ڈیلیما ہے کہ اگر وہاں سے خبر آ رہی تو پھر ہماری کیا افادیت ہے. تو پھر ان کو وہ ایک خبر کی ڈیریویٹو بنانی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ بہت سارے جو بڑے میڈیا گھر ہوتے ہیں وہ جو ہے لیک کے سورسز ہوتے ہیں. جیسے کو بہت ہی جو ہے کبھی اگر آپ نے, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, ڈیوڈ سینگر جو ہیں جو نیو یارک ٹائمز کے ہیں, وہ ہمارے جو ہے وہ جرنلزم اور تجزیے کی دنیا کا جو ایک وہ جو ایک سپر سٹرکچر ہے یا وہ جو اسپیس ہے ان میں جو ہے نا وہ بڑے پائے کے جرنلسٹ اینالسٹ پائے مانے جاتے ہیں. اور لیکن ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیوں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا ایک مقام بنا دیا ہے اور ان کو امریکی جو حکومت کے جو ادارے ہیں, بالخصوص جو سیکیورٹی ادارے ہیں, ان کے ساتھ ان کے سورسز ہیں, لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں. اگر کوئی خبر کبھی کسی کو لیک کرنی ہو, کچھ دینا ہو, تو وہ ڈیوڈ سینگر کو دیں گے کیونکہ ان کی بہت رسپیکٹ ہے اور ان کی بات کو جو بھی وہ لکھیں گے لوگ ان کو مانتے ہیں کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, کبھی انہوں نے جو ہے وہ سینسیشنلائز نہیں کیا. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ میڈیا کو کے تھرو جو ہے وہ پرسیپشن شیپنگ کرتی ہیں. یہ قدرتی عمل ہے, نہ یہ غلط ہے نہ یہ صحیح ہے, اس کے اوپر ہمیں ویلیو ججمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے پھر جب یہ ریس لگی ہوئی ہوتی ہے ایک دوسرے کو آؤٹ ڈو کرنے کے لیے, تو پھر یہ جو نوائز ہے, جو یعنی ایک زمانے میں چند اخبارات تھے, چند ٹی وی چینل تھے, اب چونکہ سوشل میڈیا بھی آ چکا ہے, انٹرنیٹ بھی آ چکا کے بعد, پہلے انٹرنیٹ آیا پھر سوشل میڈیا آیا, تو یہ اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اس نوائز کو ایمپلیفائی کر دیا کہ جو ہے جتنا زیادہ بڑھ چڑھ کے جو ہے خبر بتا سکتا ہے. پھر اب خبر کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ایک حد تک خبر بھی سنا سکتے ہیں, بار بار اس کو تو ریپیٹ نہیں کر سکتے نا, تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ ایکسپرٹ وہ کیا نام ہے انالیسس کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ مطلب جو بھی کوئی بڑے سے بڑا اینالسٹ, بڑے سے بڑا سابق جو ہے فوجی یا انٹیلیجنس آفیشل یا جو ہے حکومتی ادارے سے کوئی تعلق رکھنے والا ڈپلومیٹ, اس کو لے کے آئیں, بھائی آپ بتائیے آپ کی جو ہے مطلب رائے میں یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. پھر طرح طرح کی آراء آتی ہیں. تو یہ ایک, اور یہ اب ریئل ٹائم میں ہو رہا ہے کیونکہ اب ہر جو ہے میڈیا گروپ سوشل میڈیا پہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے. سوشل میڈیا ٹریڈیشنل میڈیا کا بھی وہ جو میڈیم بن چکا ہے کہ اس کے تھرو وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو آپ کا جو والیوم آف انفارمیشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جب آپ کا والیوم آف انفارمیشن بڑھ جاتا ہے تو, اور وقت نہیں ہوتا, تیزی ہے, مطلب یہ یہاں پہ اسپیڈ میٹرز مور دین ایکوریسی, تو ایکوریسی سیکریفائس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر میرے جیسا آدمی آگے کہتا ہے بھائی ذرا رکیے, تھوڑا تھمیے, تھوڑا یہاں پہ سانس لیتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. ہمارے لیے بھی مہم ہے کیونکہ اتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں, اور ہماری تھنک ٹینک نیو لائنز میں ہم یہی جو ہے آج کل ہم موضوع سخن ہے, بحث ہے کہ بھائی ہم اپنے جو اوپن سورس انٹیلیجنس پروسیسنگ کی کیپیبلٹیز ہیں ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. کہ اتنا انفارمیشن ہے, اتنا انفارمیشن اوور لوڈ ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم اپنے آپ کو کیسے جو ہے کٹنگ ایج رکھ سکتے ہیں. تو یہ سب کے اوپر ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے جس کی وجہ سے وہ سارے جو اس طرح کے جو سنسیشنل یا الارمسٹ خبریں ہیں وہ اس پورے ڈائنامک کا نتیجہ ہے.
کامران صاحب، آپ نے شروع میں جو بات کی وہ آپ کے ابھی اس جواب میں کافی تفصیل سے بیان ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ انفو آپریشن چل رہا ہے، چاہے وہ رشیا کی طرف سے ہو، چاہے وہ ویسٹ کی طرف سے ہو، اور بیچ میں جو یوکرین ہے وہ ایک بہرحال اچھے سائز کا کنٹری ہے، وہ وہاں پہ ہی رہے گا. اب آپ یہ بتائیے کہ کچھ کمنٹیٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جو امریکہ کے اندر کے انٹرنل پرابلمز ہیں، جیسے صدر بائیڈن کی رینکنگ بھی نیچے جا رہی ہے، اور بھی جو انٹرنل ایشوز ہیں، امریکہ از اے ویری کمپلیکس سوسائٹی، وہ بھی ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اتفاق سے جو رشیا نے کیا. میں اس پر تو اگلے سوال میں آؤں گا کہ رشیا نے کیوں ایسا کیا، کہ کیوں فوجیں بالکل سرحد پہ کھڑی کر دی، لیکن یہ امریکہ کو بھی سوٹ کر رہا ہے کہ اب رشیا نے کر ہی دیا ہے اپنی ضرورت کی وجہ سے، تو ہم ذرا عوام کی توجہ بھی ہٹائیں. اور پھر ہمارے الیکشن میں روس کے خلاف بہت باتیں بھی تھیں، ہم نے ہمیشہ کہا ڈیموکریٹس نے کہ بھئی روس نے ہمارے الیکشنز خراب کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب ہمیں موقع مل گیا. کیا یہ فیکٹر بھی آپ کو نظر آتا ہے؟ جی بالکل ہے، لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ اپنا ٹو ایج سوارڈ ہے، یعنی یہ اس تلوار کی دو جو ہے وہ دھاریں ہیں، دو ایجز ہیں، جو کہ دشمن پہ بھی مطلب خلاف استعمال ہو سکتی ہیں اور آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے. یوں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، الیکشن کا سال ہے، مڈ ٹرم الیکشن، اور مڈ ٹرم الیکشن کسی بھی نئے صدر کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اس صدر کے لیے، جو بائیڈن کے لیے، کہ جس کی جماعت جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی جو ہے ریزر تھن جو ہے میجورٹی ہے سینٹ کے اندر. وہاں پہ اگر وہ کاملا ہیرس نہ ہو نائب صدر، تو وہ جو اگر ٹائی ہو جاتا ہے کیونکہ سیٹیں برابر ہیں تو ان کے پاس ووٹ، وہ ٹائی بریکر ووٹ ہے. تو سینٹ میں تو ان کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے، لیکن جو ہاؤس میں اکثریت ہے وہ بھی بہت چھوٹی سی ہے، بہت تھوڑی سی اکثریت ہے، کوئی محل میں لگ بھگ 20 سیٹوں کا فرق ہے. اور عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو نیا صدر ہوتا ہے، نیا الیکٹ ہو کے آتا ہے 2 سال کے بعد، اس کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کیا اس کی جماعت وہ الیکشن میں جو ایک تو جو 435 جو ہیں جو سیٹیں ہیں ہاؤس کی، کیا ان میں اکثریت برقرار رکھ سکے گی. اور سینٹ کی جو سیٹیں اپ فار گریبز ہوتی ہیں، ساری نہیں ہوتی کیونکہ سینٹ کا جو ٹرم ہوتا ہے وہ 6 سال کا ہوتا ہے سینیٹر کا، کانگریس مین کا یا کانگریس وومن کا جو ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے. تو کیا وہ اکثریت برقرار رکھ سکیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب جو ہے نا آپ کی جو ایک طرح سے ایک ریکارڈ انفلیشن ہو رہی ہے 7.5%، جو بڑے زمانے میں نہیں دیکھی گئی امریکہ کے اندر. اس کے علاوہ افغانستان میں جو حالات ہوئے، جہاں سے انخلا ہوا ان کی واچ کے اوپر، اس کے اوپر بہت ہی زیادہ وہ بہت ہی خراب طریقے سے، بھونڈے طریقے سے وہ انخلا کیا گیا، تو وہ سارا نیگیٹو پریس مل رہی ہے. تو جو اپنا پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے، جو ان کے مطلب آئے تھے جب صدر جو بائیڈن حکومت میں، اور اس وقت جو ہے وہ ایک اینٹی ٹرمپ ویو تھا، تو اب ریپبلکنز کو موقع مل رہا ہے کہ بھئی وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کریں. تو ٹھیک ہے کہ آپ روس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس جو روس نے جو اقدام کیا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ حالات آپ کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، جنگ ہو جاتی ہے، یا روس کوئی ایسی چیز کر دیتا ہے جس سے کہ آپ کی نااہلی اور نظر آتی ہے کہ یار یہ کیا ہوا، کہ جو ہے ایسی چال چل دی کہ چیک میٹ کر دیا پوٹن نے بائیڈن کو، تو پھر وہ الیکشن میں آپ کے خلاف جا سکتی ہے. تو یہ جہاں اس کو الیکشن کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں یہ بھی بخوبی طور پہ جانا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈیفینسو موڈ میں ہے بائیڈن انتظامیہ. وہ اس کو بروئے کار تو کیا لائیں گے، وہ یہ بس دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ ایسا نہ ہو کہ نومبر میں جو الیکشن ہیں وہ ہمارے خلاف، وہ ہمارے لیے وہ نقصان نہ ہو جائے الیکشن کے اندر، اور ڈیموکریٹک پارٹی کانگریس کے اندر ویک نہ ہو جائے. کیونکہ اگر ویک ہو جائے گی پھر صدر بائیڈن جو ہیں وہ جو بھی قانون سازی کرنا چاہیں گے یا جو بھی پالیسی سازی کرنا چاہیں گے اس کے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی. یہ جو ہے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے یار یہ ہمارے خلاف نہ استعمال ہو جائے. تو وہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ یہ ان کے لیے کوئی جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں.
یعنی اس سے ہم یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ جو آج کی دنیا میں ہو رہا ہے اس کے جو بھی کانسیکوینس ہو وہ کنٹریز پر کم ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز پر زیادہ ہوتے ہیں. یہ تو خیر میری کمنٹری ہے. میں اس کے ساتھ جو سوال جوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رشیا نے جو اپنی اتنی بھاری تعداد افواج کی وہاں پہ بھیجی بارڈرز کے پار، تو کیا رشیا نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے ویسٹ سے کہ جو ہمارے اوپر پرانی سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ ہٹا دو، یا ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ان کے مطابق جو زیادتیاں ہیں وہ ختم کر دو؟ تو رشیا کا کیا یہ نقطہ نظر بنیادی طور پر یہ تھا آپ کی رائے میں؟ جی دیکھیں، رشیا جو ہے وہ اس وقت بہت ہی ایک، میں سمجھ رہا ہوں، ڈیفینسو موڈ میں ہے. کیوں؟ کیونکہ گزشتہ 30 سال سے جب سے سوویت یونین کا کلاکما ہوا، جو امپلوژن ہوا 1991 میں، تو اس کی جگہ جو رشین فیڈریشن نے لی. پہلے سوویت یونین ہوتا تھا، بہت سارے جو علاقے ممالک تھے یا ریپبلکس تھے، جس میں یوکرین، بیلاروس، پھر بالٹک سٹیٹس، یہ کاکسس کے اندر جارجیا، اذربائیجان، آرمینیا، سینٹرل ایشیا کے ریپبلکس وغیرہ، یہ سب کے سب جو ہے آزاد ہو گئے. تو روس بہت کمزور ریاست کے طور پہ سامنے آیا 90 کی دہائی میں، اور ایک کیوس کا سما تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ کمیونسٹ نظام بھی گر گیا، جو ہے روس کی ریاست، ماسکو کی ریاست کمزور ہو گئی. تو اس کو جو ہے ریوائیو کرنے میں اس وقت جو ویسٹ کو ایک بہت بڑا موقع ملا تھا، جو کہ اپنا جس کا پورا فائدہ ویسٹ نے اٹھایا، اور اس سے یعنی جو ویسٹرن جو انفلوئنس ہے وہ فارمر سوویت یونین کے علاقہ جات میں پھیل گیا. تو بالٹک سٹیٹس یعنی ایسٹونیا، لتھوینیا اور لاٹویا جو ہیں وہ تو نیٹو کا حصہ بن گئے. اس کے بعد جو ہے جو ایسٹرن یورپ کے ممالک تھے جو کہ سوویت یونین کا حصہ نہیں تھے، لیکن وارسا جو کیمپ تھا، جو وارسا پیکٹ تھا، جو بلاک تھا، جو اینٹی نیٹو بلاک تھا سوویت یونین کا، اس کا تو حصہ تھے، جس میں جو ہے مشرقی جرمنی بھی تھا، پولینڈ بھی تھا، ہنگری بھی تھا، رومینیا، یہ جتنے سٹیٹس ہیں جو بلیک سی کے ارد گرد، ترکی کے جو ہے مغرب کی جانب جتنے ریاستیں تھیں، یہ سب اس کا حصہ تھے. تو یہاں پہ بھی مغرب آ گیا، یہاں پہ ڈیموکریٹک جو ہے ریولوشنز آئے، اینٹی جو کمیونسٹ گورنمنٹس تھیں وہ گر گئیں، اور یہ مغرب کا حصہ بن گئے، پھر یورپین یونین کا بھی حصہ بن گئے. یوکرین جو ہے وہ اسٹریٹجکلی ایسی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے کہ جہاں پر یہ روس کے لیے بہت خطرناک ہے کہ اگر یوکرین جو ہے وہ پوری طریقے سے مغربی کیمپ کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی نہ صرف وہ وہاں پہ ایک جمہوری حکومت ہو، اینٹی رشین حکومت ہو، بلکہ وہاں پہ آپ کے جو اس کی ممبرشپ جو ہے وہ نیٹو میں ہو جائے، تو یہ تو بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا ریڈ لائن ہے رشیا کے پوائنٹ آف ویو سے. کیونکہ پھر مغربی جو کیمپ ہے وہ کوئی چند 100 کلومیٹر دور ہے ماسکو سے، تو اس میں یہ جو ہے یہ ناقابل برداشت ایک سچویشن ہے روسی ریجیم کے لیے. اور صدر پوٹن جب 99-2000 میں صدر بن کے آئے تھے، وہ اسی مینڈیٹ پہ آئے تھے کہ انہوں نے روس کو دوبارہ سے ایک دنیا کی بڑی طاقت بنا کر چھوڑنا ہے، اور جو ان کے جو وہ نقصان ہوا ہے سوویت یونین کے گرنے کے بعد، اس کو دوبارہ سے جو ہے اس کو رول بیک کرنا ہے، اور ماسکو کی پوزیشن کو دنیا کے اندر مغرب کے ممالک کے خلاف جو ہے وہ مزید مستحکم کرنا ہے. تو یہ اس کا سلسلہ ہے. یوکرین رشیا کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹریٹجکلی دنیا میں سب سے زیادہ اہم اگر کوئی جیو پولیٹیکل ریئل اسٹیٹ ہے وہ یوکرین کا علاقہ ہے. یہ تاریخی طور پہ اس کے اوپر بڑے بڑے مضامین لکھے جا چکے ہیں. یہ ایک ریڈ لائن ہے، اور اس وجہ سے اب میں سمجھتا ہوں جو ہے روس کی تیاری بھی مکمل ہوئی ہے. پھر حالات بھی ایسے تھے کہ ویسٹ میں ڈسٹریکشن تھی، کووڈ تھا، اور امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ سیاسی اور اکنامک عدم استحکام ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کا موقع کا فائدہ اٹھا کے فائنلی صدر پوٹن جو بڑے عرصے سے کرنا چاہ رہے تھے ان کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو، ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ گارنٹی دو کہ یوکرین جو ہے وہ مغرب کا حصہ نہیں بنے گا، اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ ڈیل کرو، اور اگر ڈیل نہیں کرتے تو پھر ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں. کیا کریں گے یہ ایک علیحدہ بحث ہے. وہ جیسے پروگرام کے شروع میں نے ذکر کیا، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو روس کو بھی دیکھنے ہیں، مغرب کو بھی دیکھنے ہیں. لیکن ہدف یہ ہے کہ جو بلیک سی کا جو لٹرل بیسن ہے، جو بلیک سی بیسن ہے،
نیٹو اور ای یو اور مغربی جو سویلائزیشن ہے وہ اس کی مغرب کی جانب رہے، ادھر مت آئے، نہ جارجیا میں آئے، نہ ہی بیلاروس میں آئے، نہ ہی یوکرین میں آئے۔ لاٹویا اور ایسٹونیا اور جو اپنا لتھوینیا ہے، جو بالٹک سٹیٹس ہیں، وہ تو ہاتھوں سے نکل گئے کیونکہ وہ آلریڈی نیٹو کا حصہ ہیں، وہ چھوٹے ممالک ہیں، ان کی کوئی اتنی اگر وہ چلے بھی گئے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے روس اس سے خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ لیکن اگر یوکرین حصہ بن جاتا ہے، اتنا بڑا ملک مغربی کیمپ کا حصہ بن جاتا ہے، پھر جہاں آج جمہوریت اور نئی رежیم جو ہے، جو 2014 میں آئی تھی یوکرین کے اندر، جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، وہ پھر ماسکو میں بھی آ سکتی ہے۔ تو جو پورے کا پورا رежیم چینج کا جو خطرہ ہے وہ روس کو ڈرائیو کر رہا ہے ان تمام اقدامات کی جانب۔ اور آخر میں جو دو باتیں مختصر طور پر آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک تو یہ کہ کیا یوکرین جس کی آبادی میں آج بھی کوئی 30-40% رشین نژاد لوگ ہیں، کیا اس صورتحال میں یوکرین نیٹو کا حصہ بن پائے گا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں یہ بیٹل گراؤنڈ رہے گا، یہ بیٹل سپیس رہے گا۔ یہ تو بات جو ہے اب میں سمجھتا ہوں اگر کوئی چیز انفارمیشن آپریشنز کا حصہ نہیں ہے جو مغرب کی جانب سے آ رہی ہے، یعنی یورپ اور امریکہ کی جانب سے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جب وہ یہ کہتے ہیں صدر پوٹن کو کہ یوکرین جو ہے وہ ان قریب نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا، ای یو کا حصہ نہیں بنے گا، میں سمجھتا ہوں وہاں وہ سچے ہیں، کیونکہ جہاں روس کا جو ہے قابض ہو جانا یوکرین کے اوپر ایک ناممکنات میں سے ہے، یعنی اس کی قیمت بہت بڑی ہے جو ادا کرنی پڑے گی، اور وہ کہتے ہیں کاسٹ پروہیبیٹو ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی یوکرین اس موڑ پہ نہیں ہے کہ جہاں ٹھیک ہے جمہوریت ہے، الیکشن ہوتے ہیں، ایک پاپولر اپرائزنگ ہوئی، پرو رشین گورنمنٹ چلی گئی، لیکن اتنی وہاں کرپشن ہے، اتنا وہاں پر جو ہے عدم استحکام ہے، اور ایک کمزور ریاست ہے۔ میرا بھی فورن پالیسی پہ ایک مضمون بھی آیا تھا اس چیز کے اوپر کہ یوکرین کو کس طریقے سے روس سے انسولیٹ کیا جائے۔ وہ جنگ کے تھرو نہیں ہوگا، وہ وہاں کے جو گورنمنٹ کا جو ڈھانچہ ہے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کو استحکام بخشنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں یوکرین اب جو ہے ایک فورسیبل فیوچر تک ایک کنٹیسٹڈ بیٹل سپیس رہے گا بٹوین رشیا اینڈ اپنا امریکہ۔ یہ بات ختم نہیں ہو جائے گی۔ آج اگر ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا پائیدار ہوگی، کیونکہ کوئی بھی کسی دوسری سائڈ پہ پوری طریقے سے یقین نہیں کرتا۔ آج ڈیل بنائیں گے، کل آپ توڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اگر روس کہتا ہے کہ میں جنگ نہیں کروں گا اور امریکہ ڈیل سائن کر سکتا ہے، تو امریکہ اپنے گھر میں جا کے جو ہے وہ چین کی نیند تو نہیں سو سکتا کہ اچھا بھائی اب روس نہیں حملہ کرے گا۔ اسی طریقے سے روس کو اگر ہم یہ یقین دلا دیں کہ بھائی ہم اس کو مغرب کا حصہ نہیں بنائیں گے، نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا، ای یو کا ممبر نہیں بنے گا، وہ ہم پر کیوں یقین کریں گے؟ کیونکہ یہ جو ہے اقدار کی جنگ ہے۔ روس جو ہے وہ ڈیفنس پلے کر رہا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے جیسے بھی ہے لولی لنگڑی جمہوریت ہے، جمہوری اقدار پھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آٹوکریٹک نظام ہے دنیا کے اندر وہ انسسٹینیبل ہے۔ لگتا ہے کہ چین بہت بڑھ رہا ہے، لگتا ہے کہ روس بہت بڑھ رہا ہے، لیکن یہ اندر سے کھوکھلے، ان کے پاس سولوشنز نہیں۔ جہاں جمہوریت پوری طریقے سے سرائیت نہیں کر پاتی، وہاں پہ آمریت جو ہے کا اور بھی بہت برا حال ہے۔ اور بہت آخر میں میں جاننا چاہوں گا، میں جب بھی صبح کافی لینے جاتا ہوں تو اس کا جو آنر ہے شاپ کا، وہ ایک اٹیلین ہے، مجھے وہ جانتا ہے بہت عرصے سے کہ میں ایک صحافی ہوں، تو مجھ سے وہ ڈیلی پوچھ رہا ہے آج کل کہ کیا پھر جنگ ہوگی؟ تو میں اپنے اوپینین دیتا ہوں کہ شاید نہیں ہوگی۔ آپ اپنا اوپینین کیسے دینا چاہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جنگ کرنا چاہتا ہے، نیت نہیں ہے کسی کی بھی جنگ کی۔ مطلب یہاں بات امریکہ کہتا ہے ہم تو نہیں کرنا چاہتے، اگر پوٹن کرے گا تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ اور پوٹن صاحب کہتے ہیں ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کسی کی بات پہ نہیں جایا جا سکتا۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو مس کیلکولیشن کی وجہ سے ہوگی، اگر جنگ ہوتی ہے تو چونکہ صدر پوٹن نے اب اتنی موبلائزیشن کر لی ہے، اور اگر ان کو یہ جو بارگیننگ ہو رہی ہے، نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی کارروائی کریں۔ لیکن جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کئی دفعہ، چھوٹی موٹی کارروائی بہت بڑی بن جاتی ہے۔ تو
میرا نہیں خیال کہ کوئی جنگ چاہتا ہے اور جنگ کے امکانات ہیں، لیکن ہمارے کاروبار میں کہا جاتا ہے نیور سے نیور. اور پریڈکشن جو ہے یہ اس کے اوپر کوئی آپ پریڈکشن نہیں دے سکتے کیونکہ ویریبلز بہت زیادہ ہیں اور وہ سب اس میں بہت سارے سٹیک ہولڈر ہیں. کون کیا کس وقت کیا ہو جائے، کسی کی جانب سے کوئی غلط سگنل چلا جائے، امریکہ کی جانب سے کوئی جہاز اڑے تو ہم روسی اس کو کوئی جارحانہ طور پہ لے لیں تو وہ کہہ دیں کہ جی یہ تو امریکہ جو ہے کوئی کارروائی کرنے لگا ہے، تو آپ پہلے سے کارروائی کر دیں. تو مس کیلکولیشن کا خطرہ بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ ہوپ فلی جو ہے انشاءاللہ جنگ نہیں ہوگی. اور بہت ہی آخر میں مختصر کوئی ایسی بات جو آپ اس کانٹیکس میں سمجھتے ہو کہ ہم مس کر رہے ہیں آج کی گفتگو میں، آپ شامل گفتگو کرنا چاہیں تو. جی بس ایک بات دہرانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب آپ خبروں کو دیکھتے ہیں تو جوں کا تو مت لیجیے. جو ہے ہر شخص جو ہے کو خدا نے جو ہے عقل بخشی ہے. آپ جو ہے سننے اور دیکھنے والوں کو میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے ذہن کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ مطلب وہ جو آپ سن رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، اور جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے اور باخبر رہیے، کیونکہ باخبر نہیں رہیں گے تو جو ہے وہ آپ محروم ہو جائیں گے اس صلاحیت سے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ آپ کی جس دنیا میں آپ بستے ہیں وہاں کیا ہونے والا ہے. اور بڑا ضروری ہے کہ ایک ایسے ماحول میں جہاں پر آپ کو بمبارڈ کیا جا رہا ہے انفارمیشن کے ساتھ، چینل پہ چینل کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یوٹیوب میں جو ہے بہت سارے سورسز ہیں، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، مطلب ذرائع ابلاغ بڑھ چکے ہیں. تو آپ اس میں اور بھی جسے کہتے ہیں نا وہ ہوش رکھنے کی ضرورت ہے. مشکل کام ہے لیکن یہ ہم اگر سب مل کے کریں گے تو محنت کر سکتے ہیں. بہت شکریہ کامران بخاری صاحب. امید ہے آپ کے ساتھ جب اگلے ہفتے بات ہوگی تو وہ جو رپورٹ جس کا میں آف دا کیمرہ آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ افغانستان کے طالبان پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اس پہ گفتگو ہمارے ویورز آپ کے ساتھ ضرور دیکھنا اور سننا چاہیں گے. بہت شکریہ ویورز. بات ہی سن رہے تھے آپ کامران بخاری صاحب کی، واشنگٹن سے ہمارے ساتھ اپنی آراء کا اظہار کر رہے تھے. آپ بہت سارے انٹرنیشنل نیوز میڈیا آؤٹلیٹس کے لیے لکھتے ہیں، آپ کا اپنا تھنک ٹینک ہے، انٹیلیجنس برادری کو بہت قریب سے سمجھتے ہیں، میڈیا کو قریب سے سمجھتے ہیں، اور وال اسٹریٹ جرنل میں بھی ان کے آرٹیکلز آتے رہتے ہیں. ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.